ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو؟ یعنی کیا اس شخص کے بارے میں معلوم ہے، اس کا حال معلوم ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ بدلے کے دن کو یعنی جزا کو جھٹلاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلاتا ہے، اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، قیامت پر یقین نہیں ہے، اور اس کا رویہ کیا ہے؟ بس یہ کہ وہ دھکے دیتا ہے یتیم کو، اور وہ نہیں رغبت دلاتا کھانا کھلانے کی مسکین کو۔ یتیم کون ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے۔ ایسا جو بچہ ہے وہ تو قابل رحم ہے، اس کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمارے دلوں میں احساس ہونا چاہیے۔ لیکن جب انسان کا ایمان آخرت پر کم ہوتا ہے نا، یا اللہ تعالیٰ کا خوف جب ہمارے دلوں میں کم ہو جاتا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے گا، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ جو معاشرے کے بے بس لوگ ہوتے ہیں، یا اگر ہم یتیم یہاں پہ مراد لے لیں، تو پھر ایسے لوگوں کو وہ ذلیل کرتا ہے، ایسے بچوں کو وہ عزت نہیں دیتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا، ان کے لیے دل میں رحم نہیں رکھتا۔ باپ ایک وہ ہستی ہے کہ انسان بڑا بھی ہو جائے نا، اگر باپ زندہ ہے تو انسان بہت زیادہ پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے، لیکن جب باپ نہ رہے تو بے شک انسان جس بھی عمر میں پہنچ جائے نا، انسان ایسے فیل کرتا ہے جیسے اب اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک نیچرل فیلنگ ہوتی ہے۔ اور کہاں یہ کہ ایک بچہ جو بھی بالغ بھی نہیں ہوا، جو اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، وہ کچھ اس میں کوئی دوسرا ہمت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، وہ معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے کمزور بچے پر ظلم کیا جائے، اس پر زیادتی کی جائے صرف اس وجہ سے کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا شخص ہے وہ بدلے کے دن پر یقین نہیں رکھتا، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو ابھارتا ہی نہیں ہے کہ معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ یہ تو اس مسکین کا حق ہے کہ لوگ اس کی مدد کریں، یہ ہم پر فرض ہے، یہ سوسائٹی پر فرض ہے کہ لوگ اس کا خیال رکھیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اس کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں ہے، اس چیز کی ہم فکر کریں۔ اور یہ فکر تبھی انسان کر سکتے ہیں جب اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہے، اور جب اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میرا کمال تو نہیں ہے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھ پر۔ اگر ہم یہ آخری صورتیں دیکھیں نا، تو اس میں انسان اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے کہ اس کی تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، ایبلٹیز ہی نہیں ہے اس طرح، سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہے، اس کے اپنے اختیارات تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر اس کو بھلائیاں ملی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں، اگر کوئی چیز چھن جاتی ہے یا کسی کو کوئی چیز نہیں ملی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت میں، اللہ ہی کی عبادت میں، اللہ ہی کی رضا میں خرچ کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، چاہے وہ کوئی صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ ہمارا مال ہے، چاہے اللہ نے ہمیں کوئی رزق دیا ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، چاہے وہ ذہانت ہے، ہمیں علم ملا ہے، جو بھی ملا ہے اس کو ہم نے معاشرے میں استعمال کرنا ہے، باقی لوگوں کی بھلائی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو انسان کے اندر فکر ہوتی ہے نا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے، میری پکڑ نہ ہو جائے، یہ انسان کے اندر دوسروں کے لیے احساس پیدا کرتی ہے، یہ فکر انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اس نے نیکی کرنی ہے، ورنہ تو انسان سنگ دل ہو جاتا ہے، بہت خود غرض ہو جاتا ہے۔ اور پیچھے ہم نے اہل ایمان کا پڑھا تھا نا کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بالکل اس کے اپوزٹ کردار کی بات کریں، یعنی اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم یتیم کو ذلیل کر رہے ہیں، اس پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اللہ کی محبت نہیں ہے ہمارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نہیں ہے ہمارے دلوں میں، کیونکہ اہل ایمان ایسے نہیں ہوتے۔
اور ایسے معاشرے کے لوگوں کو عزت دینا کیوں ضروری ہے کہ کبھی کبھار ہم ان کو کھانا بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو پہننے کے لیے کپڑا بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کسی کو کوئی چیز دینے کے بعد احسان جتلانے والے، جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، جس سے دوسرا جو ہے وہ حقیر محسوس کرتا ہے. یا پھر یہ کہ باتیں تو ہم بڑی بڑی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اخلاق میں تو بہت اچھے بن رہے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی دینے کی چیز آتی ہے تو ہم ان کو گندی چیز اٹھا کر دے دیں، جو خراب چیز ہمارے پاس ہے ہم وہ اٹھا کر ان کو دیں، اور پھر ان سے یہ ایکسپیکٹ بھی کریں کہ اس خراب چیز پر وہ خوش بھی ہوں، اس کو پہنیں بھی، استعمال بھی کریں. ہر ایک کا دل چاہتا ہے اچھی چیز پہننے کو، اچھی چیز استعمال کرنے کو. کسی کا بھی یہ دل نہیں چاہتا کہ اس کو بری چیز ملے اور وہ بری چیز پہنے. ہم اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں، اگر کوئی ہمیں اپنی بالکل بیکار فضول چیز اٹھا کر دے کہ اس کو استعمال کرو تو ہمیں کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا. تو اس جگہ پہ انسان دوسرے کی جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو لوگ کیسا فیل کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سب کے جو والدین ہیں ان کی حفاظت کرے، سب کے والد کی حفاظت کرے، ہمارے جو بچے ہیں ان کے بھی والد کی حفاظت کرے. یہ وقت تو کسی پر بھی آ سکتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے گارنٹی تھوڑی لے کر آیا کہ میرے بچے جو ہیں وہ ہمیشہ خوشحال رہیں گے اور اچھی حالت میں رہیں گے. کل کو مشکلات کسی پر بھی آ سکتی ہیں. تو جب دوسروں کو ذلیل کیا جائے، ان کو دھکے دیے جائیں یا ان کو کھانا نہ کھلایا جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھا جائے، تو انسان یہ سوچے کہ کل کو یہ وقت میرے پر بھی آ سکتا ہے. ہم میں سے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں اور وہ روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزیں. ویلن، ہم نے ویلن کا پڑھا تھا نا، یہ جہنم کی وادی کا نام ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ہلاکت، تباہی، بربادی، خرابی. تو یہ سارا کچھ نمازیوں کے لیے ہے. یعنی جہاں ویلن میں وہ لوگ گریں گے جو تانے دیتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں. اور بھی قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا، جو اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر ڈالتے ہیں. جہاں یہ جرم کرنے والے لوگ ہوں گے وہیں پر نمازی بھی ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں. لیکن وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، پر کیسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یعنی یا تو وقت پر نہیں پڑھتے، دیر سے پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. اگر کوئی 3 یا 2 پڑھ رہا ہے، 5 نہیں پڑھ رہا، تو اس کی باقی بھی قبول نہیں ہوتی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ آج ہم نے 3 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، چلو کچھ تو پڑھا ہے. چلو جب بچے ہیں، جب وہ نماز کا پروسیس سیکھ رہے ہیں، ابھی ہم ان کو اس طرف لے کر آ رہے ہیں، تب تو الگ بات ہے. لیکن یہ کہ اب کوئی بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہے، نماز اس پر فرض ہے، اور وہ کبھی 3 پڑھ رہا ہے کبھی 2 پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. یا پھر جو نماز کی ریکوائرمنٹس ہیں ہم ان کا ہی دھیان نہیں رکھ رہے، وضو ٹھیک نہیں کیا، جگہ وہ صاف نہیں ہے، ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، یا رکوع اور سجدوں کا خیال نہیں کیا، تو بظاہر تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی ہم نمازی لگ رہے ہیں، لیکن وہ نماز کیا ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اس ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے جو اللہ کو ہم سے چاہیے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور اگر ہم اس کو پچھلی آیتوں سے ریلیٹ کریں تو دیکھیں، جہاں پہ حقوق اللہ ہمیں ٹھیک رکھنا ہے وہیں پہ حقوق العباد بھی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے تو آپ کا ٹھکانہ کیا؟ ویلن ہے. کوئی نمازیں تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنی زبان سے وہ اتنی تکلیف دے رہا ہے یتیموں کو یا مسکینوں کو یا معاشرے کے اور بھی لوگ جو اس کے انڈر آ جاتے ہیں، ان کو وہ تکلیف دے رہا ہے، تو تب بھی ویلن ہے. اور اگر کسی کا اخلاق تو بہت اچھا ہے لیکن وہ اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرا، تب بھی اس کے لیے ویل ہے. ہمارے ہاں یہ چیز فیمس ہوگی بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی اخلاق میں بہت اچھا ہے، سوشل ورک بہت کر رہا ہے، تو نمازوں کی خیر ہے. یا اگر کوئی نمازیں بہت پڑھ رہا ہے، اپنی تسبیح اذکار بہت کر رہا ہے، لیکن ویسے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر نہیں کر رہا، ان کے حالات دیکھ کے، برے حالات دیکھ کے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ کوئی غم محسوس نہیں کرتا، تو تب بھی خیر ہے. نہیں، ایسا خیر نہیں ہے. اگر کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے تو اس میں پھر انسان کے لیے ہلاکت ہے. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. بظاہر یہ بہت زیادہ دیندار نظر آتے ہیں، انہوں نے اپنا حلیہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ دیندار لگتے ہیں، لوگوں کے سامنے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ فلاں شخص کیا کہے گا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں اللہ کی یاد نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیندار دکھنے کے لیے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیز، معون، چھوٹی سی چیز.
جو استعمال کیا وہ یہ روک لیتے ہیں. اور معاون میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس کے بہت سارے معنی ہیں. ایک تو یہ کہ روزمرہ کی جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں، پھر کوئی ایسی چیز جس سے مانگنے والے کی مدد ہو جائے، یا اگر اس چیز کو روک لیا جائے تو اس سے اس مانگنے والے کا نقصان ہو. پھر زکوٰۃ بھی اس میں آتی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، مال اتنے زیادہ مال میں بالکل تھوڑا سا حصہ ہے جو ہم نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے پر وہ نہیں دیتے. پھر یہ لفظ جو ہے یہ بھلائی اور حسن سلوک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو کسی کو دینے سے نا آپ کو فرق نہ پڑے، مطلب کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا ہے ایز سچ. اب اگر سپوز کوئی عورت ہے، اس کے پاس 2 چادریں ہیں اوڑھنے کے لیے جس سے وہ اپنے آپ کو کور کرتی ہے، اور کسی نے اس سے مانگ لی اپنا جسم ڈھکنے کے لیے، جس کے پاس نہیں ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس نے اپنی ایک اٹھا کر دے دی، تو اس عورت کو تو کوئی فرق نہیں نہ پڑا، اس اگلے کا بھی بھلا ہو گیا اور اس کے پاس خود بھی ایک آلریڈی ایک چادر ہے جس سے وہ خود کو کور کرتی ہے. یا اگر سپوز ہم یوں مثال لے لیں کہ کوئی طالب علم ہے اور وہ پین سے لکھ رہا ہے یا اس نے پڑھ رہا ہے وہ، اور کوئی اور اس سے پین مانگ لیتا ہے، تو اس کے پاس اگر ایک ایکسٹرا پین ہے، معمولی سی چیز ہے، اس نے اٹھا کر اس کو دے دی، تو کوئی نقصان تو نہ ہوا، دونوں کا ہی فائدہ ہوا. ہاں لیکن اگر اب اس کے پاس ایک ہی پین ہے اور ابھی اس نے خود بھی لکھنا ہے اور اب وہ یہ کہے کہ میں اس کو دے دیتا ہوں، میں خود نہیں لکھتا، تو یہ غلط ہے. یہاں پہ ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے جس کو دینے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ تھوڑا سا اپنا دل بڑا کر بھی لیں، جہاں آپ کے پاس اتنی چیزیں اس میں سے اگر آپ نے کسی کو کچھ دے دیا تو اگلے کا بھی بھلا ہو گیا اور آپ کا بھی بھلا ہو گیا. اور اگر ایسا انسان نہیں کرتا، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ اگر انسان کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، نہیں دیتا، تو اس سے باہمی تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، دلوں میں میل آ جاتی ہے، دل دور ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک چیز ہے کہ جب ہمارے جو آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں نا، دلوں میں محبت نہیں رہتی، گھر میں سکون نہیں ہے، تو پھر عبادت کا مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے. یہ جتنی ہم عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، ان کا مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق اچھا چل رہا ہو. اگر گھر میں ایک لڑائی والا ماحول چل رہا ہے، ایک بے سکونی والا ماحول ہے، تانے دینے والا ماحول چل رہا ہے، اور کنجوسی والا ماحول چل رہا ہے، تنگی والا ماحول چل رہا ہے، تو عبادت میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ پرسکون ہی نہیں رہتی، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خالی ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی جگہ پہ عبادت کا بھی مزہ نہیں آتا. تو یہ جو سارا ہمارا دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں نا، یہ معاملات ہمارے جب ہم اچھے رکھتے ہیں نا، تو پھر عبادت میں بھی مزہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات خراب کرتے ہیں نا، تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں بہت ضروری ہیں. جہاں ہم نے حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، وہاں پہ بھی ہم نے حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی والا دل دے، رحم کرنے والا دل دے، جو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت پر یقین پختہ کر دیں. ہم یتیموں کو دھکے دینے والے نہ ہوں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے نہ ہوں. اپنے منہ سے ہم کوئی ایسی بات نہ نکالیں، نہ تو ہم لا علمی میں وہ بات نکالیں، نہ ہم جان بوجھ کر نکالیں جس سے اگلے کا دل دکھے اور پھر انسان بعد میں پچھتائے. اور نہ ہم مسکینوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہوں، ہم ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمتیں دی ہیں، کوئی بھلائیاں دی ہیں، تو ہم وہ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھنے والے ہوں، ہم اپنی نمازوں سے غافل نہ ہوں، ان کی حفاظت کرنے والے ہوں. اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے. ہم جو بھی نیکی کریں نا، چھوٹی بڑی ہر نیکی کہ پیچھے ہماری نیت صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، لوگوں کا نہیں پرواہ کریں کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے جس میں اتنی وسعت ہو کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو بھلائیاں ہمیں ملی ہیں، جو رحمتیں ہمیں ملی ہیں، جو صلاحیتیں ہمیں ملی ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اپنی نعمتیں دی ہیں، مال دیے، وہ سب ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی تنگی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے، ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چنے۔ اولاد نیک نہیں نکلے گی تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز کا نقصان اٹھانا پڑے گا اگر ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کریں۔ اگر ہم ان کو اچھا بتا رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ غلط راہ پہ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن انسان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو اپنے لیے چن لیں، اپنی عبادت کے لیے چن لیں، اپنی فرما برداری کے لیے چن لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام کروا لے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لیں، بس ہمیں گناہوں کی طرف نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان کر دیں اور گناہ کرنا مشکل کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔